للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن اقتدى بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ قابل احترام اور قابل قدر سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صحیح بخاری کے کتاب الرقاق پر ہماری گفتگو جاری ہے، اور آج ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ یہ باب نمبر 52 ہے، اور حدیث کا نمبر 6573، 6573۔ باب ہے الصراط جسر جہنم، یعنی صراط جو کہ جہنم کا پل ہے۔ جسر سے مراد پل جو ایک راستے کو دوسرے راستے سے جوڑے اور ملائے۔ عربی میں اس کو جسر یا جسر کہتے ہیں، جس کی جمع جسور۔ آج کل جو ایک عامی عربی چل رہی ہے، اس میں اس کو کبری بولتے ہیں، اور یہ کوئی عربی ماخذ معلوم نہیں ہوتا، یا تو عامی زبان ہے اور یہ لفظ کتابوں میں موجود نہیں، یا پھر کسی دوسری زبان سے عربی میں شفٹ ہوا ہے، منتقل ہوا ہے، کوئی اس کا عربی ماخذ یا اشتقاق ہمارے سامنے واضح نہیں ہو رہا۔ تو اصل جو عربی لفظ وہ جسر یا جسر، یہ پل روز قیامت جہنم کی پشت پر نصب ہوگا۔ آج یہ پل تیار ہے، بلکہ قیامت سے متعلق ہر شے تیار ہے۔ جنت بھی تیار ہے، جہنم بھی تیار ہے، جنت کی حوریں تیار ہیں، جنت کے باغات تیار ہیں، جہنم کی آگ تیار ہے، حوض کوثر تیار ہے، میزان تیار ہے، اور یہ پل صراط بھی تیار اور موجود ہے، جس کو قیامت کے دن جہنم کی پشت پر نصب کیا جائے گا۔ احادیث میں اس پل کے حوالے سے بہت سی صفات وارد ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اس پر سے سب نے گزرنا ہے، نیک ہو یا بد ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ تم میں سے ہر شخص نے اس پر وارد ہونا اور گزرنا اس پل سے۔ یعنی سب کا گزرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ جنت کا راستہ ہے، یعنی جنت کا داخلہ اس پل کو عبور کیے بغیر حاصل نہیں ہوگا۔ یہ اس پل کی اہمیت ہے کہ جنت میں وہی شخص جا سکے گا جو اس پل کو عبور کر لے، اور یہ بڑی مشکل گھڑی ہے۔ یعنی قیامت کے دن میزان اور پل صراط یہ دونوں گھاٹیاں ساتھ ساتھ ہیں۔ یہ میزان ہے جہاں اعمال تولے جائیں گے، اور وزن اعمال سے بندہ فارغ ہوتے ہی پل صراط کی طرف لے جایا جائے گا کہ اس پر سے گزرو۔ یہ پل کیا ہے؟
یہ فرمایا کہ ادق من الشعرۃ واحد من السیف، یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز اور کاٹنے والا. سمجھیں گے کہ ریزر ہے جس کو جہنم کی پشت پر لمبا بچھا دیا جائے گا اور نصب کر دیا جائے گا، اس راستے کو چل کر عبور کرنا. پھر احادیث میں مزلقہ کے الفاظ ہیں کہ جہاں پھسلن ہوگی، قدم جم نہیں پائیں گے، اور بعض احادیث میں دونوں طرف پیچدار جھاڑیوں کا ذکر ہے. اگر پاؤں الجھ گیا تو نکل نہیں سکے گا. کلالیب کا ذکر ہے، کنڈے نوکدار، اور وہ کلالیب اپنی طرف کھینچیں گے گزرنے والے کو. پھر تاریکی ہوگی، اندھیرا ہوگا، راستہ دکھائی نہیں دے گا. تو بڑی مشکل گھاٹی ہے. اس لیے مرحلہ میزان اور مرحلہ پل صراط کے موقع پر اللہ تعالیٰ شفاعت کو حلال کر دے گا، کھول دے گا. انبیاء شفاعت کریں گے، فرشتے شفاعت کریں گے. یہ گھڑی بہت ہی نازک ہے پل صراط کی. یہاں انسان کا گزرنا اس کی بدنی قوت کے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے عمل کی قوت سے ہوگا. ایک بندہ دنیا میں کتنا بڑا پہلوان کیوں نہ ہو، مگر اس کی دنیاوی طاقت یہاں کام نہیں آئے گی. ہاں، عمل کی طاقت کام آئے گی. عمل سے انسان کے جسم میں قوت ہوگی، تیزی سے گزرنے، اور عمل ہی سے انسان کو نور حاصل ہوگا جس سے راستہ دکھائی دے گا اور تیز چلنا ممکن ہوگا. اس کے علاوہ توحید کی پختگی یہاں سب سے بڑھ کر کام آئے گی. جتنی پختہ توحید ہوگی، عقیدہ ہوگا، اتنا زیادہ قدم جمیں گے یہاں پر. پاؤں کے پھسلنے کا، اکھڑنے کا امکان نہیں ہوگا. تو قدم کی پختگی عقیدے کی پختگی کے ساتھ. اس لیے تمام تر توجہ صرف کر دو لا الہ الا اللہ کی معرفت پر، اور اللہ رب العزت کے اسماء و صفات کی معرفت پر. جتنا ٹھوس عقیدہ ہوگا اتنا زیادہ قدموں کو استقرار ملے گا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ رب العزت اہل ایمان کو ثابت قدمی دے گا دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی. کس چیز سے ثابت قدمی دے گا؟ بالقول ثابت، قول ثابت کی برکت سے. اور قول ثابت کیا ہے؟ حبر امت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قول ثابت لا الہ الا اللہ ہے. تو اس کی برکت سے قدم مضبوط ہوں گے، قدم جم جائیں گے، پھسلن کا امکان نہیں ہوگا، اور عمل کا جو نور ہے وہ انسان کو پوری قوت سے وہاں دوڑائے گا. احادیث میں گزرنے والوں کی کئی قسمیں بیان ہوئیں. کوئی پلک جھپکنے کی طرح اس کو عبور کر جائے گا، جیسے نظر ابھی نیچے اور ابھی آسمان تک پہنچ گئی.
اور کوئی بجلی کی طرح، کوئی بادلوں کی رفتار سے، کوئی پرندوں کی رفتار سے، اور کوئی سمندر کی موجوں اور لہروں کی رفتار سے، کوئی تیز رفتار گھوڑے کی طرح، کوئی اونٹ کی رفتار سے، اور کوئی ایک بندے کی ذاتی جو تیزی ہوتی ہے اس رفتار سے۔ اور کچھ لوگ اس پل کو عبور کریں گے، کبھی گریں گے اور کبھی سنبھلیں گے، کبھی اٹھیں گے، اور کچھ لوگ کھڑے نہیں ہو پائیں گے، ان کے عمل میں اتنی قوت نہیں ہوگی کھڑے ہو سکیں، بلکہ گھٹنوں کے بل جس طرح بچے رینگتے ہیں اس طرح وہ آہستہ آہستہ چل کر کتنی ایک مدت مدیدہ کے بعد اس پل کو عبور کر سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ استدعا ہمیشہ کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مرحلے میں کامیابی عطا فرما دے، سبقت کا شرف عطا فرما دے، عمل کا نور بھی حاصل ہو، عقیدے کی صلابت بھی حاصل ہو، تاکہ قدم جم جائیں اور پوری تیزی اور قوت کے ساتھ اس کو عبور کر سکیں۔ اور اس پل کے حوالے سے ایک اور چیز، وہ بھی بہت زیادہ توجہ طلب ہے، کہ یہ پل جہنم پر نصب ہوگا، اور جہنم اسفل السافلین میں، نیچے، انتہائی نیچے، اور جنت اعلیٰ علیین، بہت ہی اونچا ٹھکانہ۔ تو اس کا معنی یہ پل نیچے سے اوپر کی طرف جائے گا، یعنی جو ہمارے ذہن میں تصور ہے کہ یہ پل سیدھا ہوگا، ایسا نہیں ہے، کیونکہ جہنم نیچے ہے، جنت اوپر ہے، تو نیچے سے اوپر چڑھائی چڑھنی پڑے گی، یہ بذات خود اور مشکل چیز ہے۔ تو یہ بڑا ہی گمبھیر مرحلہ ہے۔ انبیاء کا وظیفہ یہاں اللہم سلم اللہم سلم ہوگا کہ یا اللہ سلامتی عطا فرما دے، اپنے لیے سلامتی طلب کریں گے، اپنی امت کے لیے سلامتی طلب کریں گے، اور ایک طرح کی شفاعت ہوگی۔ تو یہ باب پل صراط کا، اس کا کتنا گہرا تعلق ہے کتاب الرقاق سے۔ امام بخاری رحمہ اللہ پل صراط کا باب کتاب الرقاق میں لائے۔ رقاق سے مراد وہ امور جنہیں پڑھ کر دل نرم ہو جاتا ہے، تو یقیناً پل صراط کا یہ تعارف دلوں کی نرمی اور رقت کا باعث ہے۔ تو اس میں ترقیق قلبی ہے، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پل صراط کا باب کتاب الرقاق میں لائے، تاکہ اس پل کی صفات پڑھ کر اور اس کی کیفیت کو پڑھ کر دلوں میں رقت پیدا ہو، اور انسان عمل کی طرف، اصلاح عقیدہ کی طرف تیزی اور سبقت اختیار کرے، تاکہ اس پل سے تیزی سے گزرنا ممکن ہو سکے۔ یہ جو حدیث امام بخاری لائے ہیں رحمہ اللہ، یہ خاصی طویل حدیث ہے، اور اس کے راوی محدث امت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ قال اناس یا رسول اللہ
کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی سے مخاطب ہوئے، یا رسول اللہ، اور صحابہ سے بڑھ کر اللہ کے نبی کی تکریم کون جانتا ہے؟ تو انہوں نے ہمیشہ آپ کو یا رسول اللہ کہہ کر خطاب کیا۔ وہ جانتے تھے کہ نبی علیہ السلام کا سب سے بڑا منصب رسالت ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ باقی ہماری طرح وہ لفاظی نہیں کیا کرتے تھے، ان ایسے القاب آپ کے جو رسول کے شایان شان ہی نہیں۔ کوئی کہتا سونے مکھڑے والا، اور کوئی کہتا کالی کمبلی والا، کوئی کہتا سیاہ زلفوں والا۔ یہ نبی کا ذکر ہو رہا ہے۔ نبی کا سب سے اونچا مقام وہ اللہ کے رسول ہے، اور اللہ کا رسول ہونے کا معنی ان کے پاس اللہ کی وحی آتی، اور وحی آنے کا معنی انہی کی اطاعت کرو جن پر وحی اترتی، کسی اور کی نہیں۔ ان کی اطاعت کر لی تو ان کی ساری شان مان لی، کیونکہ ساری شان اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ قیامت کی شفاعت، مقام محمود، صاحب حوض کوثر، پھر ساری اولاد آدم کے سردار، کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول مان لیا، سب کچھ مان لیا۔ رسول نہیں مانا، کچھ بھی نہیں مانا۔ اور رسول ماننے کا ایک ہی معنی ہے کہ ان کی اطاعت کرو۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اطاعت نہیں کی، رسول نہیں مانا۔ رسول نہیں مانا تو کچھ بھی نہیں مانا، ہزار قصیدے پڑھتے رہو۔ تو صحابہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیونکہ سب سے بڑا مقام آپ کا مقام رسالت، اس میں کوئی دوسرا انسان شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ رسالت ایک ایسا مقام ہے جس کو بندہ اپنی قوت سے حاصل نہیں کر سکتا، کوئی ڈگری نہیں ہے کہ آپ ایک امتحان پاس کر کے رسول بن جائیں۔ یہ اللہ کا اختیار، اللہ تعالیٰ کا انتخاب، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ رسول بننے کے لائق کون ہے۔ وہ چنتا ہے اور چن کر رسول بناتا ہے، اس میں کوئی دوسرا بندہ شریک ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ اپنی قوت اور صلاحیت سے کوئی رسول بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حسن انتخاب اور اس کا حسن اختیار ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، هل نرى ربنا یوم القیامہ، کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھ سکیں گے؟ رب تعالی جس کو دیکھنے کا شوق اور جس کو دیکھنے کی خواہش ہر مسلمان کے دل میں، جس رب کے لیے نمازیں پڑھیں، قربانیاں دیں، حج کیے، عمرے کیے، جہاد کیے، مجاہدین نے گلے کٹوائے، شہید ہوئے، ہر عبادت اسی کے لیے، تو اس کو دیکھنے کا شوق نہیں ہوگا؟ نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک وشوق لقائک۔ اے اللہ، تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اپنے چہرہ مبارک کے دیدار کی لذت عطا فرمانا، اور اپنی ملاقات کا شوق میرے اندر پیدا کر دے۔ یہ سوال نبی علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا قیامت کے دن یہ سب سے افضل نعمت ہے، حتیٰ کہ جنت کی نعمتیں ساری اس کے سامنے ہیچ ہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمانا کہ ینسون نعیم الجنت ما داموا ینظرون الیہ،
جب تک قیامت کے دن جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار قائم رہے گا اس وقت تک جنتی جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے، اپنے حور و قصور اور یہ نہریں اور یہ پھل اور یہ میوے اور محلات سب بھول جائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کا دیدار قائم رہے گا۔ سب سے اونچی نعمت۔ تو یہ سوال صحابہ کے حرص اور ان کے شوق کا مظہر ہے کہ کیا ہم قیامت کے دن رب تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے؟ فرمایا هل تضارون فی الشمس لیس دونها سحاب، کیا آج تمہیں سورج کو دیکھنا مشکل ہوتا ہے یا کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ وہ سورج جس کے ورے بادل بھی نہ ہو، بادل میں چھپا ہوا نہ ہو بلکہ بالکل کھلم کھلا چمک رہا ہو، اس کے دیکھنے میں کوئی شک ہے، کوئی تکلیف یا ضرر ہے، کوئی اشکال ہے؟ قالوا لا یا رسول اللہ، عرض کیا کہ نہیں، سورج اگر چمک رہا ہے آسمان پر، بادل بھی موجود نہیں ہے تو بالکل صاف شفاف وہ نظر آتا ہے۔ پھر آپ نے ایک اور سوال کیا هل تضارون فی القمر لیلۃ البدر لیس دونہ سحاب، کہ کیا چاند کو دیکھنے میں کوئی اشکال ہے یا کوئی تکلیف ہے؟ اور چاند بھی 14ویں کا، لیلۃ البدر 14ویں کا، اور چاند بھی ایسا کہ لیس دونہ سحاب، اس کے آگے بادل نہ ہو، وہ چاند بادلوں کے پیچھے نہ ہو بلکہ کھلم کھلا چمک رہا ہو، تو اس کے دیکھنے میں کوئی اشکال یا کوئی تکلیف ہے؟ قالوا لا یا رسول اللہ، عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال، تو آپ نے فرمایا کہ فإنکم ترونہ یوم القیامہ کذالک، کہ بے شک تم دیکھو گے اسے، ترونہ دیکھو گے اسے، یعنی اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن، کذالک اسی طرح، مانا دنیا میں اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، ممکن نہیں ہے، دنیا میں کوئی ایسی آنکھ ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ قیامت کی آنکھ میں اتنی قوت پیدا کرے گا کہ جس سے جنتی اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے، جہنمی نہیں دیکھ سکیں گے، تو دنیا میں دیکھنا ممکن نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی تھی، اللہ پاک نے لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ہاں پہاڑ کو دیکھ لو، اگر اپنی جگہ اس میں استقرار رہا اور تم دیکھ سکے اس کو تو پھر مجھے بھی دیکھ لو گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک نور کی تجلی پہاڑ پہ ڈالی، صرف تجلی، فلما تجلی ربہ للجبل، پہاڑ پر ایک تجلی ڈالی، جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ یہ ایک تجلی جو موسیٰ علیہ السلام پر نہیں، پہاڑ پہ ڈالی، اس کو دیکھنے کی تاب نہ ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تو دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بصارت اہل جنت کو عطا فرمائے گا جس سے اللہ تعالیٰ کی رؤیت ممکن ہوگی۔ تو یہاں یوم القیامہ کہ تم دیکھو گے اسے قیامت کے دن، کذالک اسی طرح، جیسے آج تم سورج کو دیکھ رہے ہو، چاند کو دیکھ رہے ہو کسی تکلیف کے بغیر، جبکہ آگے بادل بھی نہ ہوں، اسی طرح رب تعالیٰ کو دیکھو گے۔ یہ تشبیہ نہیں ہے، دیکھنے کی کیفیت ہے صرف، کہ جیسے آج تم سورج کو دیکھ رہے ہو، چاند کو دیکھ رہے ہو کسی تکلیف کے بغیر، اسی طرح رب تعالیٰ کو دیکھو گے، یعنی دیکھنے کی کیفیت۔ یہ نہیں کہ رب تعالیٰ کا چہرہ سورج جیسا ہے یا چاند جیسا ہے، ایک رؤیت اور ایک مرئی۔ رؤیت کا معنی دیکھنا اور مرئی کا معنی جس کو دیکھا جائے۔ یہ تشبیہ رؤیت کی ہے
مرئی کی نہیں ہے. یہ نہیں مانا کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاند ہے، یہ سورج اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے. لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں. اس کا نور، اس کے چہرے کا نور، کوئی مقابلہ ہے اس کا؟ فرمایا اس کا حجاب نور ہے، حجابہ نور، اس کا حجاب نور ہے. لو کشفہ، اور اگر اپنے حجاب کو ہٹا دے تو احرقت سبحات وجہہ ما انتہا الیہ بصرہ، تو اس کے چہرے کا نور جو ہے نا ہر اس چیز کو جلا کے بھسم کر دے جس جس چیز پہ اللہ کی نظر پڑتی. تو اللہ کی نظر کہاں نہیں پڑتی؟ کون سی چیز اس کی نظر سے ہو چلے؟ تو بھلا اس نور کا کوئی مقابلہ ہے؟ یہ تشبیہ رؤیت کی ہے، رؤیت کی کیفیت. جیسے تم سورج کو دیکھتے ہو، چاند کو دیکھتے ہو، جس کے آگے بادل نہ ہو، بالکل صاف شفاف دیکھتے ہو، اس طرح اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھو گے. مگر یہ تشبیہ مرئی کی نہیں ہے کہ جس کو دیکھا جا رہا ہے وہ سورج جیسا یا چاند جیسا. لیس کمثلہ شیء، وہ ذات تشبیہ سے پاک ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں. اب آگے اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کی تفصیل فرمایا یجمع اللہ الناس، جمع کرے گا اللہ تعالیٰ لوگوں کو قیامت کے دن، یعنی میدان محشر، ساری کائنات کا حشر اور ساری کائنات کو جمع کرنا. وہ یوم الجمع، جیسے سورۃ تغابن میں کہ قیامت کا دن یوم الجمع ہے، جمع کا دن، سارے اولین و آخرین اس میدان میں جمع ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، فیقول، اور فرمائے گا من کان یعبد شیئا فلیتبعہ، جو شخص دنیا میں جس کی عبادت کرتا تو اس کے پیچھے چلا جائے. دنیا میں تم لوگ جس کی عبادت کرتے تھے اس کے پیچھے لگ جاؤ، اس کے پیچھے چلے جاؤ. فرمایا فیتبع من کان یعبد الشمس، دنیا میں کچھ سورج کے پجاری وہ سورج کے پیچھے چلے جائیں گے. یتبع من کان یعبد القمر، اور کچھ چاند کے پوجا کرنے والے وہ چاند کے پیچھے چلے جائیں گے. یتبع من کان یعبد الطواغیت، اور جو طواغیت کے پجاری تھے، طواغیت طاغوت کی جمع، مراد بت یا مراد شیطان یا مراد ہر وہ شے جس کی اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے. کوئی طاغوت میں عموم ہے، یعنی کسی بھی شے کے ساتھ آپ حد سے بڑھ جائیں اور اس شے کو اس کی حد سے اوپر کر دیں تو اس کو آپ نے طاغوت بنا دیا. مثلا کوئی انسان زندہ ہو یا مردہ ہو وہ معبود نہیں ہے، اور اگر آپ اس کی عبادت شروع کر دیں تو آپ نے اس کو طاغوت بنا دیا، وہ اس سے بری ہے. جسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی، مریم ان کی والدہ ان کی عبادت کی، تو انہیں ان کی حد سے بڑھا دیا، وہ اس سے بری ہیں. تو فرمایا کہ جو بھی طاغوت کی عبادت کرتا تھا وہ اس کے پیچھے چلا جائے. چنانچہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والے اپنے اپنے معبود کے پیچھے چلے جائیں گے. پھر کہاں جائیں گے؟ جو ان کا ٹھکانہ ہے جہنم. وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ، یہ امت باقی بچے گی، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے دو معنی ہیں، یا تو امت محمدیہ خاص مراد ہے
اور امت کی دو قسمیں، ایک امت دعوت اور ایک امت اجابت۔ امت دعوت پوری امت ہے، اس میں مشرک، کافر، یہودی، عیسائی، مجوسی سب داخل، کہ اللہ کے نبی کی امت ہے۔ کچھ ایمان لائے، کچھ ایمان نہیں لائے، جو ایمان نہیں لائے وہ امت دعوت میں ہے، اور جو ایمان لے آئے وہ امت اجابت میں۔ پھر ایمان لانے والوں میں بھی کئی قسمیں، کچھ لوگ ایمان تو لائے مگر شرک میں مبتلا رہے، بدعات میں مبتلا رہے، خرافات میں کھو گئے، ان کے ایمان میں ریاکاری اور نفاق تھا، طرح طرح کے لوگ۔ تو فرمایا کہ وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ، یہ امت باقی بچے گی، فیہا منافقوہا، اور اس میں ان کے منافقین بھی ہوں گے، منافقین ساتھ ہوں گے، الگ نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ ہم آگے بتائیں گے۔ فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فِي غَيْرِ الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے گا، فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ، آئے گا ان کے پاس اللہ تعالیٰ، فی غیر صورت التی یعرفون، اس صورت میں نہیں جس صورت میں اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں، وہ کسی اور صورت میں، جو اللہ تعالیٰ کی صورت ہے اس صورت میں نہیں، کسی غیر صورت میں آئے گا۔ فیقول، اور فرمائے گا انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں۔ فیقولون نعوذ باللہ منک، تو وہ لوگ کہیں گے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتے ہیں آپ سے۔ سمجھنے کی بات ہے یہاں، اللہ تعالیٰ آئے گا ایک ایسی صورت میں جو اللہ کی صورت نہیں ہے، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ کو پہچانتے بھی نہیں ہو۔ اس کا کیا معنی؟ ایک معنی تو یہ کہ جب حشر کا میدان قائم ہوگا، اللہ تعالیٰ مؤمنین کو اپنا دیدار کروائے گا۔ اس بعض حدیث میں صراحت ہے، یہ میدان محشر میں کئی دفعہ اللہ کی رؤیت ہوگی۔ پہلی وہ جس کا ذکر اس حدیث میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ان کو حاصل ہوگا۔ اور اب جو دوسرا دیدار ہے جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ آئے گا مگر اس صورت میں نہیں جس صورت میں اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کسی اور صورت میں آئے گا۔ چنانچہ جس صورت میں پہچانتے ہیں، اس کا معنی جو پہلے اللہ تعالیٰ کو دیکھ چکے ہیں، جو اس کی حقیقی صورت ہے، اب جب غیر صورت دیکھیں گے تو جو مؤمنین وہ انکار کریں گے، یہ اللہ کی صورت نہیں ہے، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ یا پھر غیر صورت میں آنے کا معنی، اللہ تعالیٰ غیر صورت میں آئے گا اور مومن انکار کریں گے یہ رحمان کی صورت نہیں ہے۔ ابن قیم فرماتے ہیں اس لیے کہ مومن جانتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، یہ چہرہ ایسا ہے جس میں مخلوقات کی مماثلت پائی جاتی، مخلوقات سے تشبیہ پائی جاتی، تو اپنے اس علم اور معرفت کی بنا پر اس کا انکار کریں گے، جس کا معنی یہ ہوا کہ اسماء و صفات کے عقیدے کی پہچان کتنی ضروری، اور اس بات پر ایمان، رب تعالیٰ کے سارے نام، ساری صفات اور سارے افعال مخلوقات کی تشبیہ سے پاک ہے۔ تو رحمان آئے گا غیر صورت میں، اپنی صورت میں نہیں۔ جس صورت میں لوگ رحمان کو پہچانتے ہیں، اہل جنت یہ مومنین، اس صورت میں نہیں آئے گا، تو وہ انکار کریں گے کہ یہ ہمارا رب نہیں ہے، یہ رب کی صورت نہیں ہے۔ تو ان کی معرفت جو ہے یا تو
ہم نے حوالہ دیا بعض احادیث کا کہ اس سے قبل اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور وہ پہچان جائیں گے کہ یہ وہ صورت نہیں، اور یا پھر یہ پہچاننا کہ اللہ تعالیٰ کی صورت یہ نہیں ہے اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ تو لیس کمثلہ شیء ہے، اس کی صورت مخلوقات کی تشبیہ سے پاک ہے، یہ رحمان کا چہرہ نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ثابت ہو رہی ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی صورت، ہمارا اس پر ایمان ہے، دنیا مانے یا نہ مانے۔ جب احادیث صحیحہ موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صورت کا اس بات کر رہی ہیں، اس صفت کو ثابت کر رہی ہیں، تو اس کو قبول کرنے میں کیا رکاوٹ؟ جناب صورت مخلوقات کی بھی ہے، تشبیہ لازم آ رہی، اللہ کی مدد تشبیہ تب بنتی ہے جب یہ کہا جائے کہ رحمان کی صورت مخلوقات کی صورت جیسی ہے۔ یہ عقیدہ تو نہیں، رحمان کی صورت ثابت ہے، دلیل موجود ہے، وہ صورت کیسی ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ کیا مخلوقات جیسی ہے؟ نہیں۔ کیوں نہیں؟ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ ذات تشبیہ سے پاک ہے۔ تو اس حدیث سے رحمان کی صورت کا اس بات ہو رہا ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ چنانچہ اہل ایمان کیا کہیں گے؟ نعوذ باللہ منک، ہم آپ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں، آپ ہمارے رب نہیں ہیں۔ ھذا مکاننا، ہم اسی مقام پر کھڑے رہیں گے، حتی یأتینا ربنا، حتیٰ کہ ہمارا رب آئے ہمارے پاس، پھر ہم اس کے پیچھے آئیں گے۔ یہ صورت ہمارے رب کی نہیں ہے۔ فَإِذَا أَتَانَا رَبُّنَا، جب آئے گا ہمارے پاس ہمارا رب، عَرَفْنَاهُ، ہم اس کو پہچان جائیں گے۔ اس کی صورت ایسی ہے جو کسی اعتبار سے مخلوقات کا مشابہ نہیں ہے، پھر ہم پہچان جائیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت کا اس بات ہے، اور وہ آنا، جب آئے گا ہمارا رب، رحمان کا آنا بھی ثابت اور حق ہے۔ جیسے سورہ فجر میں وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، آئے گا تیرا رب اور آئیں گے فرشتے صفے باندھتے ہوئے۔ تو رب کا مجیء، رب کا آنا، اس میں عربی کا لفظ اتا یا جاء، آنا، رب کا آنا، اتا کا مصدر اتیان اور جاء کا مصدر مجیء۔ رب کا آنا ثابت ہے کتاب و سنت کے دلائل سے، ہمارا ایمان۔ جب یہ ثابت ہے تو اس کو ماننے میں کیا رکاوٹ؟ رکاوٹ مخلوقات کی تشبیہ، کہ آنا جانا مخلوقات کا کام ہے۔ جب رب تعالیٰ کے لیے ثابت ہے تو مانتے کیوں نہیں؟ تشبیہ تب بنتی ہے جب یہ کہا جائے کہ رب کا آنا مخلوقات کے آنے کے مشابہ ہے۔ یہ بات تو نہیں ہو رہی۔ رب کا آنا ثابت ہے، حق ہے، اس کا آنا کیسا ہے یہ معلوم نہیں۔ اللہ کی وحی نے ہمیں اس کے آنے کی خبر دی ہے، آنے کی کیفیت کی خبر نہیں دی۔ جو چیز بتا دی اس پہ ایمان ہے، جو چیز نہیں بتائی وہ اللہ کے سپرد ہے۔ لیکن کیا اس کا آنا مخلوقات جیسا ہے؟ نہیں، کیونکہ لیس کمثلہ شیء۔ پھر کیسا ہے؟ جیسا اس کے لائق ہے، جیسا اس کے شایان شان ہے۔ تو کیا کہیں گے؟ فَإِذَا أَتَانَا رَبُّنَا
عرفناہ، جب ہمارا رب ہمارے پاس آئے گا ہم اس کو پہچان لیں گے، اس پر ہمارا ایمان ہے، ہم اس کے پیچھے چلیں گے. فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فِي الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، تو پھر اللہ رب العزت آئے گا ان کے پاس اس صورت میں جس صورت میں وہ جانتے ہیں. وہ جاننا کس بنا پر تھا؟ یا تو پہلے دیکھ چکے ہیں، رؤیت پہلے ہو چکی، اب پہچان جائے گا ہاں یہ ہمارا رب ہے. یا وہ پہچاننا ان نصوص کے ساتھ ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں. یہ رب تعالیٰ کی وہ صورت ہے جس میں مخلوقات کی کوئی مماثلت اور کوئی مشابہت نہیں. فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں. فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا، اب وہ اہل ایمان کہیں گے تو ہمارا رب ہے، پہچان جائیں گے. اب یہ سارے جو امت کے لوگ ہیں رب تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گریں گے. اس وقت یکشف الساق، یہاں اس علامت کا ذکر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ساق یعنی پنڈلی کھولے گا. یہ دوسری علامت کشف الساق. چنانچہ اب سارے اہل ایمان سجدے میں گر جائیں گے. منافقین بھی ساتھ ہوں گے، پیچھے پڑھا آپ نے. کیوں ساتھ ہوں گے اب وہ بتائیں گے آپ کو. وہ سجدے میں گریں گے مگر ان کی کمر لکڑی بن جائے گی اور ان میں سجدے کی صلاحیت باقی نہیں رہے گی، وہ سجدہ کر ہی نہیں سکیں گے. اب جو سجدے میں گر گئے وہ مومن ہیں جنتی، اور جو سجدہ نہیں کر سکے وہ منافق ہیں، وہ ناکام اور نامراد. یعنی اب اللہ تعالیٰ ان کو مومن ان کی صف سے جدا کر دے گا کہ سجدے والے مومن ہیں اور سجدہ نہ کر سکنے والے منافق ہیں. اب تک ان کو ساتھ رکھا تھا. کیوں رکھا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا. دنیا میں ان کا کردار کیا تھا؟ فرمایا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. کہ یہ منافقین کردار ان کا کیا ہے؟ جب یہ مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مومن ہیں. جب کفار جو ان کے شیاطین ہیں ان کے پاس جاتے ہیں تو انا معکم، ہم تمہارے ساتھ. انما نحن مستہزئون، ہم جو مومنین کے سامنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں وہ تو ایک مذاق ہے. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ مذاق کرے گا اور یہ مذاق ہے. بزام خیش وہ خوش ہیں کہ ہم مومنین کے ساتھ ہم کامیاب ہو جائیں گے، مگر عین اس مقام پر اللہ تعالیٰ ان کو الگ کر دے گا ان کے مذاق کا جواب. کہ دنیا میں وہ کس حد تک اہل ایمان کے ساتھ تھے، کیسا ان کا استہزاء تھا، کیسا ان کا مذاق تھا، اور آج وہ مومنین کے صف میں شامل ہوں گے ابتداءً، لیکن عین اس وقت اللہ رب العزت ان کو جدا کر دے گا. جب سجدے کی باری آئے گی مومنین مسلمان سجدے میں گر جائیں گے، اور یہ کامیابی کی علامت ہے. رب تعالیٰ کو پہچان گئے اور علامت کشف الساق ان کے سامنے ظاہر ہو چکی. منافقین سجدے میں گرنے کی کوشش کریں گے تو ان کی کمر تختہ بن جائے گی اور وہ سجدہ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے. اب یہ دو صفیں جدا ہو گئیں، ایک طرف اہل ایمان کی، ایک طرف اہل نفاق کی. اللہ نے ان کو ساتھ رکھا، ایک عارضی خوشی ان کو دی، اور پھر عین نتیجے کے وقت ان کو الگ کر دیا. انہوں نے دنیا میں مذاق کیا، اللہ نے آج ان کے مذاق کا جواب دیا. سبحان اللہ. چنانچہ اب اہل ایمان اور اہل نفاق کی صفیں جدا ہو گئیں.
اور ان کا معاملہ الگ ہو گیا. حاصل کلام اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے بارے میں یعنی کئی موقعوں پر اللہ تعالیٰ کی رؤیت اور اس کا دیدار میدان محشر میں ثابت ہے. یہ دیدار اس دیدار کے علاوہ ہے جو جنت میں اہل جنت کو حاصل ہوگا، اس کا ذکر الگ ہے. یہاں اب تک جس دیدار کا ذکر ہوا، بار بار ذکر ہوا، وہ سارا میدان محشر میں. چنانچہ پہلا دیدار جو بعض احادیث سے ثابت ہے، جب سارے اولین و آخرین میدان محشر میں جمع ہوں گے، اللہ ان کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا. دوسرا دیدار جو ہے، دوسری زیارت جو ہے، وہ زیارت امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہی نہیں پہچانتے. اس امتحان میں کون کامیاب ہوگا؟ جس کو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی معرفت ہو، اسماء و صفات پر ایمان و حقیقی معرفت. بہت بڑی بشارت ہے یہ اہل السنہ اہل الحدیث کے لیے. سوال یہ کہ قیامت کے دن بھی امتحان ہوگا؟ جی ہوگا. اللہ تعالیٰ امتحان لے سکتا ہے، جیسا کہ لیا، غیر صورت میں آ کر لوگوں کا امتحان لیا، ان کی معرفت کا امتحان لیا. جیسے نبی علیہ السلام کے حدیث مسند احمد میں کہ 3 بندے قیامت کے دن اپنا شکوہ پیش کریں گے. ایک وہ شخص جو فترہ کے دور میں پیدا ہوا، جب کسی نبی کی دعوت موجود نہیں تھی. جیسے عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے پہ اٹھائے گئے، اس وقت سے لے کر نبی علیہ السلام کی بعثت تک 600 سال کا وقفہ تھا، کوئی رسول نہیں آیا. اس کو بولتے فترۃ الرسل کا دور، رسول کی بندش، کوئی رسول نہیں آ رہا. وہ کھڑا ہوگا کہ میں تو ایسے دور میں پیدا ہوا، کوئی رسول تھا ہی نہیں. اگر میرے ہوتے ہوئے رسول آتا میں ضرور ایمان لے آتا. دوسرا مجنون کھڑا ہوگا، مجنون جو پاگل، جو عقل سے بیگانہ، کہ میرے پاس تو عقل ہی نہیں تھی، میں کیا سوچتا، کیا غور کرتا، کیا ایمان لاتا، عقل ہوتی تو ایمان لے آتا. اور تیسرا بہرا شخص جو سننے کی صلاحیت سے محروم، کہ نہ میں سن سکتا تھا نہ بول سکتا تھا، تو اگر مجھ پر وحی پڑی گئی تو میں تو سننے کے قابل نہیں تھا، سنتا ہوتا تو میں ایمان لے آتا، قبول کر لیتا. تو اللہ تعالیٰ تینوں کو اس وقت امتحان لے گا. یعنی امتحان قیامت کے دن میں ممکن ہے. اللہ تعالیٰ حکم دے گا جہنم کا گڑھا ایک حاضر ہوگا، اور رب تینوں سے کہے گا اس گڑھے میں کود جاؤ، چھلانگ لگا دو. اب نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو پسو پیش کرے گا، ڈرے گا میں جہنم اس آگ میں کیسے جاؤں، اور انکار کر دے گا، وہ اس امتحان میں ناکام. کہ تیرے سامنے اگر دنیا میں بھی میرا پیغام آتا، جیسے تو آج انکار کر رہا ہے میرے فرمان کی تعمیل میں، دنیا میں بھی تو انکار کرتا. اور جو لوگ کود جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے، وہ کامیاب ہو گے. وہ گڑھا جو ہے ان کے لیے جنت بن جائے گا، گلزار جنت بن جائے گا. کہ تم میری بات مان کر کوئی پرواہ کیے بغیر آگ میں کود گئے، مانا تم سچے ہو. اگر دنیا میں تم صحیح ہوتے، تمہارے پاس میرا پیغام آتا، تم سن لیتے، تو جیسے آج تم اطاعت کر رہے ہو دنیا میں بھی قبول کر لیتے. تو امتحان کا مرحلہ قیامت کے دن ہو سکتا ہے. ہاں جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے، پھر کوئی امتحان نہیں. پھر صرف جنت کی ابدی نعمتیں ہیں اور جہنم کا ابدی عذاب ہے. بارک اللہ فیکم. یہ حدیث ابھی مکمل نہیں ہوئی، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کو پورا کر لیں گے. اللہ پاک ہمیں جو یہ روز قیامت کا یہ گمبھیر مرحلہ پل صراط کا کامیابی عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جو قیامت کی جو سب سے اعلیٰ نعمت ہے جنت، جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار، میدان محشر میں اللہ کا دیدار، یہ ہمیں عطا فرما دے. یہ مختلف جو میدان محشر کے مختلف مواقع ہیں جہاں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا.
تو پہلا دیدار جو ہم نے پڑھا بعض احادیث کے حوالے سے، جب اللہ تعالیٰ سارے اولین و آخرین کو جمع کرے گا تو مومنوں کو اپنا دیدار کروائے گا۔ دوسرا دیدار برائے امتحان، جسے مومن پہچان جائیں گے یہ چہرہ اللہ کا نہیں ہے، یہ صورت اللہ کی نہیں ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی اصل صورت ان کے سامنے کھولے گا اور واضح کرے گا، پھر پہچان جائیں گے کہ یہ رب تعالیٰ کا چہرہ ہے۔ تو کئی مراحل میں یہ دیدار حاصل ہوگا، بہت ہی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے، اور پھر جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہمیشہ جاری رہے گا اور قائم رہے گا اہل جنت کے اکرام کے لیے، اور ان کی جو ایک خوشی اس کو اور بڑھانے، ان کے حسن میں اور اضافے کے لیے، کیونکہ جب بھی دیدار کریں گے ان کا نور بڑھ جائے گا، ان کا حسن بڑھ جائے گا، اور ان کی بیویاں جب وہ جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کر کے آئیں گے، جیسا کہ ایک حدیث میں جمعے کا دن کا ذکر ہے کہ جمعے کو ایک بازار لگا کرے گا، اس میں صرف مرد حضرات شریک ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا اس میں دیدار ہوگا۔ اللہ کی دیدار کر کے جب وہ گھروں کو لوٹیں گے تو ان کی بیویاں کہیں گی کہ آپ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو کر آ گئے، اور ان کی بیویاں جب ان کو دیکھیں گی تو ان کو دیکھنے سے ان کا حسن اور ان کا نور بڑھ جائے گا، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو اہل جنت کا اکرام ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک وہ اصول ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرما دے جن اصولوں پر اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہوگا اور حاصل ہوگا اہل جنت کے لیے۔ بارک اللہ فیکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔